اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الثانی کا تیسرا جمعہ ہے۔ پچھلے دو جمعہ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہم نے یاد منائی، حضرت کا تذکرہ سنے اور سنائے۔ ہم حضور پیران پیر کی زندگی کے حالات سننے اور سنانے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلیں، سچی محبت رکھیں۔ اللہ سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت کی زندگی کے دو چار جھلکیاں جو ہم نے سنایا اور آپ نے سنا تھا، انہوں نے کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی ہے، کبھی بھی نہیں کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں فرمائے، اور جو باتیں بتاتے حاصل کرتے اس کے بعد دوسروں کو بتاتے، بغیر معلومات کے کسی اور کو کوئی بات نہیں بولتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ماں باپ کی فرمانبرداری کیے، خصوصاً اپنے امی جان کے نصیحت پر جو عمل فرمایا، جس کی وجہ سے بہت سارے فائدے گناہ گاروں کو ہوئے، تو میں چاہتا ہوں کہ ماں باپ سے متعلق کچھ عرض کروں۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو وہ ماں باپ ہے۔ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑھ کر کون ہے؟ وہ امی جان ہیں اور ابا حضور ہیں۔ ماں اللہ، اس کے بعد رسول، اس کے بعد والدین۔ اللہ کا حکم ہے عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے اللہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد سب سے پہلا جو حکم آیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔
معزز سامعین کرام، ماں باپ کتنے مہربان ہیں جی، ہم کو پرورش کیا، چھوٹے سے بڑا کیا، خود مصیبت اٹھائی ہمارے لیے جی، بہت سارے احسانات ماں باپ کے ہم پر ہیں۔ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول آ کر فرمائے میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پڑھیے، پھر وہی صحابی دوسری مرتبہ ارشاد درخواست کرتے ہیں آقا میں اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آقا علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کتنی مرتبہ سوال کیے؟ 2 مرتبہ۔ دونوں مرتبہ بھی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تیسری مرتبہ سوال فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ شان دیکھیے، سبحان اللہ۔ 1 مرتبہ پوچھے، 2 مرتبہ پوچھے، 3 مرتبہ ایک ہی سوال کرتے گئے، میں اچھا سلوک کرنا چاہ رہا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ امی جان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ امی جان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ پھر ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ بھی آقا علیہ السلام نے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پڑھیے صاحب سبحان اللہ۔ 1 مرتبہ محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ روایت میں آیا پھر ایک سوال کیے، پہلے کتنے سوال کر چکے؟ 3 مرتبہ۔ جواب کیا آیا؟ امی کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ چوتھی مرتبہ پھر سوال کیا یا آقا پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چلتا ہے، ماں اور باپ دونوں اولاد کے حق میں برابر ہیں۔ باپ کا درجہ کچھ اضافہ، ماں کا کچھ کم، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے بعد باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پہلے ماں کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے باپ کے مقابلے میں ماں جو اولاد کے لیے مصیبت جھیلتی ہے وہ باوا اتنا نہیں جھیلتے۔ ماں بہت مصیبت جھیلتی ہے اپنی اولاد کے خاطر۔ جی صاحب، بچہ ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تک پرورش پاتا ہے۔ 9 مہینے ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو لے کر گھومتی پھرتی رہتی ہے، کام کاج کرتی رہتی ہے۔ کیا اس پر مصیبت نہیں گزرتی؟ کیا تکالیف اس کو نہیں گزرتے؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے اولاد اس کی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت کی مصیبت کا تو اندازہ وہی بتا سکتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ارے بھائی، نہ امی کو نہ ابا کو اف تک نہیں بولنا، اوہ بھی نہیں بولنا۔ کوئی بات بولے تو یہ بھی نہیں بولنا، اف بھی نہیں بولنا۔ یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے اف یا اوہ، اتنا بھی اماں بابا کو نہیں بولنا۔ ماں باپ ابھی کوئی حکم دیں گردن جھکا کر
ان کی بات کو سننا اور ان کے احکامات پر عمل کرنا، یہی پیران پیر کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ حضور پیران پیر کی جو زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ پیران پیر جب جا رہے تھے تو ان کی ماں نے کیا کہا، بیٹا تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، تم پر مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آؤ تم جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں سے عہد کر لیے، وعدہ کر لیے، ٹھیک ہے امی جان میں کسی بھی موقع پر کبھی آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ جب بہت بڑی مصیبت آئی تو آپ نے سچ سچ کہہ دیا۔ ان کی سچائی جو ان کے زبان مبارک سے نکلی تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی، اور وہ کانپتا ہوا حضرت کے قدموں پر گرا اور توبہ کر لیا۔ نہ صرف وہ کیا بلکہ اس کے سارے ساتھی توبہ کر لیے۔ یہ کس وجہ سے ہوا صاحب؟ یہ ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوا، ماں کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ ماں نے جو حکم دیا، آپ نے جو وعدہ کیا، اقرار کر لیا کہ امی جان آپ نے جو فرمایا میں اس پر برابر پابند رہوں گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو الحمدللہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ماں باپ ہمیں کوئی حکم دے اس کو ماننا، جن چیزوں سے رکنے کا حکم کرے رک جانا، جو کام کرنے کا حکم دیے وہی کرنا، انکار نہیں کرنا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ ہم پیدا ہوئے چلنے نہیں آتا، کھانے نہیں آتا، بات کرنے نہیں آتا۔ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا چلنا شروع کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ بات کرنا شروع کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اپنے آپ کھا لیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز ہمارے اوپر نقصان دہ بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا۔ تو ماں نے اس کو چلنا سکھایا، بات کرنا سکھایا۔ جی وہ اپنے آپ جب بستر میں ضرورت سے فارغ ہو جاتا تو ماں اس بستر کو دھوتی، اپنے ننھے کو پاک صاف کرتی، اچھا لباس پہناتی، سردی کا موسم ہو تو خود سردی میں اکڑتی، اپنے لال کو گرم گرم بستر میں سلاتی۔ ماں کے اتنے احسانات کسی بھی احسان پر ہم اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بچپن آ جاتا ہے، باپ بوڑھے ہو گئے ہیں یا ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تو جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، بعض وقت ایسا ماں باپ کو بڑھاپا آتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، ان کو اٹھانا بٹھانا پڑتا ہے، ان کو ہاتھوں سے کھلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دوائی دینا پڑتا ہے، ان کا بستر دھونا پڑتا ہے، ان کو طہارت دلانا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ جو ان کی اولاد ہے، جن کو ماں باپ نے اس کے بچپنے پر اس کو دھلایا تھا، نہلایا تھا، کپڑے پہنایا تھا، جی صاحب اس کو چلنا پھرنا سکھایا تھا، گود میں لے کر ماں پھرتی تھی، انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلا کرتا تھا، اب وہی بڑھاپا بچوں کے بچپن کی طرح ماں باپ پر آ جائے۔ ماں باپ کا کیا کام ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو ان کے ساتھ۔ جی صاحب باپ بوڑھے ہو گئے، ہمارے بچپنے میں ماں کیا خدمت کی ہماری، اس کو یاد کرنا، باپ کیا ہمارے لیے شفقت فرمائے اس کو یاد کرنا، یاد کر کے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
معزز سامعین کرام، حضور پیران پیر نے ہمیں درس دیا ہے، ان کی یہ تعلیم ہے کہ دیکھو ماں کا حکم مانو، اس کے خلاف مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ تب ماں باپ کے معاملے میں آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے، انتہائی اچھا سلوک ماں باپ سے اولاد نہیں کر رہی۔ الحمدللہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن بعض نہیں کر رہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جن سے رسول خوش ہوتے ہیں، رسول ان سے خوش ہوتے ہیں جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی رضامندی میں سرکار کی رضامندی ہے، سرکار راضی ہوں تو اللہ راضی ہے۔ جی صاحب، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ، اگر کوئی بندہ میرا نافرمان ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے، اے موسیٰ، میرا کوئی بندہ میری نافرمانی کیا لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے تو میں اس کو اپنے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں۔ پڑھیے صاحب، سبحان اللہ۔ اللہ کیا بول رہا؟ اگر کوئی بندہ میرا نافرمان ہے لیکن اپنے والدین کا فرما بردار ہے تو میں اس کے فرما برداروں میں شمار کر دیتا ہوں۔ اور کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے مگر میری فرما برداری کر رہا، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا مگر میری فرما برداری کر رہا، تو بھی میں اس کو نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ جن سے ماں باپ خوش ہیں تو ان سے اللہ خوش ہے۔ ماں باپ جن سے خوش ہیں اللہ ان سے خوش ہے، اور جن سے ماں باپ ناراض ہیں اللہ ان سے ناراض ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری میں سبحان اللہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بڑی بات اچھی یاد آ رہی ہے، پڑھیے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ کیا فرمایا؟ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں اور ماں باپ تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ دو چیزیں ارشاد فرمائی آقا علیہ السلام نے، تمہارے حق میں تمہارے ماں باپ جنت ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دوزخ ہیں۔ صحابہ پوچھ لیتے تھے آقا یہ کیسے؟ ماں باپ جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا تو ان کے حق میں وہ جنت ہیں، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا تو ان کے حق میں وہ دوزخ ہیں۔ ماں باپ کو خوش رکھا تو ماں باپ کیا ہیں؟ ہمارے لیے جنت ہیں۔ ماں باپ کو ناراض کیا تو ہمارے حق میں ماں باپ کیا ہو جائیں گے؟ دوزخ بن جائیں گے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کہاں ہے صاحب؟ ماں کے قدموں میں ہے۔ جی ماں راضی ہے تو جنت ہماری ہے، وہ تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت اب کیا ہے؟ وہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ باپ کیا ہے صاحب؟ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ جنت کے جتنے دروازے ہیں نا صاحب، اس میں سنٹر کا دروازہ کون سا ہے؟
باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. اب اندازہ کیجئے بیچ کا دروازہ ہی چہم ہوتا, درمیان کا دروازہ ہی مین گیٹ ہی چہم رہتا ہے, مین گیٹ اہم ہوتا ہے, مین دروازہ ہی چہم ہوتا ہے. مین دروازہ کھل گیا تو سارے دروازے اور کھڑکیاں آسانی سے کھل جاتی ہیں. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تب کیا بول رہا تھا میں؟ ماں ہمارے حق میں جنت ہے. آقا نے فرمایا ماں اولاد کے لیے جنت ہے اور اولاد کے لیے دوزخ بھی ہے. جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اب بتاؤ کہ کون اپنے ماں باپ کو اپنی جنت بنائے گا, کون اپنے ماں باپ کو اپنی دوزخ بنائے گا؟ جو فرما برداری کرے گا اس کے حق میں اس کی امی جان اور اس کے ابا حضور جنت ہیں, اور جو نافرمانی کرے گا وہی ماں باپ اس کے حق میں. تو پتا چلا کہ ہم جنتی ہونا یا دوزخی ہونا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے, کیا ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ ہم تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟ ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سب ہر شخص, بھائی ہر ایک کے ماں باپ ہیں. کوئی بوڑھا ہو گیا تو اس کے بھی ماں باپ ہیں, کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کے بھی ماں باپ ہیں, ہر ایک کے ماں باپ ہیں, کوئی بغیر باپ کے ماں کے نہیں ہے. سب آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام. تو اب ہم غور کر لیں کہ کیا ہم میں کوئی کہیں خطا تو نہیں کر رہا ہے ماں باپ کے معاملے میں؟ ماں باپ کے معاملے ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو اف تو نہیں بول رہے ہیں, اوہ تو نہیں بول رہے ہیں, ان کو جھڑک رہے تو نہیں, ان کو برا بھلا تو نہیں بول رہے ہیں؟ جی نہیں بول رہے ہیں, پورے کے پورے فرما بردار ہیں. تو الحمدللہ. خدا نہ خواستہ اگر ہم میں کوئی خرابی ہے ماں باپ کے معاملے میں تو ہم کو درست کر لینا چاہیے. ماں باپ زندہ ہیں, توبہ کر لینا, ان کے پیٹ میں منڈی ڈالنا, اپنے قصور کو معافی کروا لینا. جی صاحب سنیے, والدین, ایک صحابی رسول جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, بوڑھی ماں باپ کو ماں کو اپنی کفالت میں لیے, کھلاتے پلاتے, ان کے کپڑوں کا خیال, ہر چیز کا خیال کرتے. جی جس طرح ماں نے بچے کو, اپنے بیٹے کو اس کے بچپنے میں سلوک کیا نا, ویسا سلوک کیے. ماں بوڑھی معذور ہو گئی, چلنے کے قابل نہیں تھی, اپنے کاندھے پر بٹھا لیتے, ان کو طہارت کرواتے, نماز کا وقت آتا ان کو وضو کراتے, کھانے کا وقت آتا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے, سو جانے کا ہوتا تو اس کو بستر پر لٹاتے, ان کو اڑا دیتے. یعنی جس طرح بچے کو ماں بچے پر مہربان ہے نا, ویسا ہی سلوک اپنے ماں کے ساتھ کیا کرتے. ایک صحابی روایت میں آتا ہے, اپنی معذور ماں کو جھولی میں بٹھا کر پیٹھ پر اٹھا لیے, پے در پے, یعنی ایک کے بعد ایک 7 حج کروائے, پیدل. کتنے صاحب پڑھو سبحان اللہ. آج اگر ہمارے مقدر میں اللہ روپیہ پیسہ دیا, ہم اگر ماں باپ کو حج کروا دیے تو ہمارے اتنا کوئی بھی بڑا نہیں. اب
اتنے احسانات کرتے ہیں، خاندان میں بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں، میں ماں کو حج کرایا، باپ کو حج کرایا، میں فلاں کرا، وہ کرا، یہ کرا، کیا کیا کی بول لیتے. وہ صحابی رسول جو اپنی معذور ماں کو پیدل، پلین میں نہیں، گھوڑے اور اونٹ پر نہیں، بلکہ پیدل، ویل چیئر پر نہیں بلکہ پیدل، اپنے پیٹھ پر جھولی میں بٹھا لیے، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. کتنے حج کراوے صاحب؟ 7. یاد رکھو. خانہ کعبہ کے پاس جہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں جی، جو لوگ گئے وہ معلوم ہے ان کو. وہیں پر بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز ہے میزاب رحمت. میزاب رحمت، بارش جو آسمان سے گرتی نا، خانہ کعبہ پر گری تو جس پر نالے کے ذریعے سے پانی نیچے کی جانب گرتا، جس جگہ پر پانی گرتا خانہ کعبہ پر پڑا ہوا، اس جگہ کو میزاب رحمت کہتے ہیں. سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، چھت پر سے وہ پانی نیچے گرتا، جس جگہ پر گرتا اس جگہ کا نام میزاب رحمت. اب یہ 7 حج کرنے کے بعد اپنی ماں کو گود میں پیٹھ پہ بٹھا لیا، جھولی میں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے. یا اللہ، میں نے اپنی معذور بوڑھی ماں کو 7 حج پیدل کروائے، کیا میں نے اپنی امی جان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ میں اپنی امی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ آہا، آواز آئی، ندا آئی، تیری ماں نے جب تجھے جنا تھا، پیٹ کے جو جھٹکے آئے تھے درد کے، تکلیف کے، ماں نے جب تجھے جنا، پیٹ کی تکلیف کے جو جھٹکے آئے تھے نا، اس جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی تو نے بدلہ ادا نہیں کیا، ایک جھٹکے کا بھی احسان ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. معزز سامعین، کیا ماں کا کوئی حق ادا کر سکتا؟ کون سی وہ بہادر اولاد ہے جو ماں کا حق ادا کرے؟ ماں پیٹ میں 9 مہینے لے کر پھری جی، اور اس کے بعد جو پیدا ہوا تھا تو اس وقت ماں نے جو تکلیف اٹھائی، وہ تکلیف کے جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا بھی ادا بیٹا ماں کا ادا نہیں کر سکتا. ہاں، جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں. ایک روایت میں آیا، اسی طرح آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی عرض کیے کہ آقا، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے ماں کے ساتھ پورا سلوک کیا، جب وہ انتقال ہوئی تو میں نے ان کی تجہیز و تکفین کیا اور نماز پڑھی اور دفن کیا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری مغفرت کے لیے، تیرے گناہوں کے معافی کے لیے یہ خدمت جو کیا وہ کافی ہے، لیکن ماں کا حق ادا نہیں کیا تو. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے صاحب، ماں باپ کی جو ہم خدمت کرتے ہیں نا، کوئی فرما بردار بیٹا ماں کی خدمت کیا، باپ کی خدمت کیا، تو یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے یہ، لیکن ان کا احسان کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے، ان کا سلوک کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ہم نے پچھلے 2 جمعہ سے پیران پیر کی سیرت کو سنا رہے ہیں، تو انہوں نے بس ماں کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی، ماں جو ان کو حکم دیا اس پر وہ وعدہ کیے کہ ٹھیک ہے امی جان، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی بھی مصیبت آن دو، آپ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو انہوں نے اپنے ماں کی جو خدمت کی، یعنی ماں کے احکامات پہ جو عمل کیا، تو بڑے بڑے ڈاکو اولیاء اللہ بن گئے. ان کا شمار ولیوں میں ہوگا. یہ کب ہوا صاحب؟ یہ پیران پیر
ماں کے حکم کے خلاف نہیں کیا، ماں کی فرما برداری کیا، تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ سامنے والے گناہگار توبہ کیے اور ولی بن گئے۔ معزز سامعین کرام، جتنے لوگ نوجوان خصوصاً شادی ہو گئی، الحمدللہ ہو گئی جی، شادی کے بعد خدا نہ خواستہ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں ہے۔ پورے لوگ سنو، اور میری باتیں جہاں تک جا رہی ہیں سنو وہ بھی، کیونکہ بعض لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کے آ کے گھروں میں بیٹھ کر بھی سنتے ہیں۔ سنیے، ایک طرف ماں ہے، دوسری جانب بیوی ہے۔ دونوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، بیوی پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانا۔ بیوی شریک حیات ہے، زندگی کا ساتھی، نہ اس کو اس کے سلوک میں کمی کرو، نہ ماں باپ کے سلوک میں کمی کرو، دونوں کا حق ادا کرنا۔ دونوں میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ بولو بھائی، پیدا ہوتے کس کو آپ نے دیکھا؟ امی جان کو دیکھا نا، امی کو پہلے دیکھے نا بھائی، بیوی کو تو بعد میں دیکھا آپ نے؟ نہیں، ماں کو پہلے دیکھا، باپ کو پہلے دیکھا، بیوی اور بچوں کو بعد میں دیکھا۔ سلوک میں سب کو اچھا کرنا ہے، نہ بیوی پر ظلم و زیادتی کرو، نہ اولاد پر ظلم و زیادتی کرو۔ کیوں کہ ایک بیوہ عورت بھوکی پیاسی دو بچوں کو لے کر خیرات مانگ رہی تھی۔ ایک صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور خیرات دے دیا، کھجور دے دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھجور کو آدھا آدھا کی، ایک آدھا ٹکڑا ایک بیٹے کو کھلا دیا، دوسرا آدھا ٹکڑا ایک بیٹے کو کھلا دیا۔ جی صاحب، خود بھی بھوکی ہے، خود بھی بھوکی ہے، لیکن آدھا ایک ٹکڑا بیٹے کو دے دیا، آدھا ایک ٹکڑا بیٹے کو دے دیا، ایک کھجور میں دو دو آدھا آدھا کر دیا۔ یہ بات آقا کو پتا چلا تو آقا نے فرمایا وہ تو جنتی ہے جی۔ ایک تو ان کی بھوک مٹانے کے لیے کھجور خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلا دیا، اور دونوں میں انصاف کیا، نا انصافی نہیں فرمائی، ایک کو زیادہ ایک کو کم، ایک کو زیادہ ایک کو کم، یہ نا انصافی نہیں کیا۔ انصاف پسند کو اللہ پسند کرتا ہے، رسول پسند کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف بیوی بچے ہیں، دونوں پر کسی پر بھی زیادتی اور ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن دونوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے جی؟ دونوں میں ماں باپ ہیں، الحمدللہ۔ سنیے صاحب، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں آپ کو ایک روایت سنانے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ کی موت کا وقت آ گیا، سکرات الموت میں ہے، یعنی آخری جو وقت رہتا نا روح نکلنے کا، روح آسانی سے نکلتی۔ ارے جس گھر میں آپ ہو، جس گھر کے در و دیوار سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، وہ گھر خالی کر کے دوسرے گھر میں جانا ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جس محلے میں آپ پیدا ہوئے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، اگر وہ محلہ خالی کرنا پڑے تو آپ سوچتے ہیں میرے دوست و احباب چھوٹ جائیں گے، میرا محلہ چھوٹ جائے گا، میرا گاؤں چھوٹ جائے گا، کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ روح جب جسم میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساتھ میں ہے، اب جب نکل رہی ہے تو آسانی سے نہیں نکلتی۔ روح نکلنے کا وقت آ گیا،
تو حکم ہے تلقین کرنا. تلقین کیا کرنا صاحب؟ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی روح قبض ہو رہی ہے، ہم کو اندازہ ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، بات چیت بند ہو گئی ہے اور آثار بڑے خطرناک ہیں، یا بات چیت آخری مرحلے میں چل رہی ہے، تو زندوں کے لیے حکم ہے کہ اس کو تلقین کرنا. تلقین کیا کرنا صاحب؟ کلمہ پڑھنا بازو بیٹھ کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ سن سن کے زبان سے پڑھ دے. پڑھیے، مرنے والا سن سن کے کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے. اب یہ پڑھنے کے بعد موت آ گئی تو اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا، خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان پر انتقال ہوا. ایمان پر خاتمے کی دعا تو ہر وقت مسلمان کرتے ہی رہتا ہے. اب آخری وقت ہے تو زندوں کے لیے حکم ہے کہ اس کی تلقین کرنا. اب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، سکرات الموت ہے، روح نکل رہی نہیں، اور لوگ ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، لیکن زبان سے کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا، روح بھی نہیں نکل رہی ہے. تو ان کی بیوی، علقمہ کی بیوی نے ایک قاصد کو سرکار کے خدمت میں بھیجا. آقا علیہ السلام کی خدمت میں قاصد جا کر کہنے لگے علقمہ کو سکرات کا وقت ہے اور روح قبض نہیں ہو رہی ہے اور تلقین کرنے کے باوجود بھی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بھیجے، فرمایا جاؤ علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو، ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھاؤ، اگر وہ پڑھ لیں تو الحمدللہ. صحابہ کرام گئے، کلمے کی تلقین کی، جاری نہیں ہو رہا کلمہ، بس سختی میں ہے، موت کی سختی میں ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. صحابہ آئے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آقا کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تلقین کے باوجود زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور علقمہ سخت مصیبت میں مبتلا ہے. آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا ان کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ توجہ کیجیے، اب علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا علقمہ کے والد کا تو انتقال ہو گیا مگر ان کی بوڑھی ماں زندہ ہے. کہا کہ بلاؤ، ماں کو بلاؤ. وہ بڑھیا آئیں، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں، سلام عرض کیا. آقا دریافت فرماتے ہیں اماں جان علقمہ کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ ماں سے پوچھ رہے ہیں بیٹے کا سلوک کیسا تھا، علقمہ کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ علقمہ کی ماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات بھر عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتا تھا، خوب خیر خیرات کرتا تھا، صدقہ خوب خیر خیرات کرتا تھا، کثرت سے صدقہ دیتا تھا، اور رات میں عبادت کرتا اور دن میں روزے رکھتا. دن میں روزے مطلب رمضان کے علاوہ نوافل، رات کی عبادت فرائض سے علاوہ کثرت سے نوافل، اور خوب خیرات کرتا. لیکن مجھ پر میری بیوی کو ترجیح دیتا، مجھ پر میری بیوی کو اہمیت دیتا. مطلب ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، بیویوں کو اہمیت دیتا ماں کو اہمیت نہیں دیتا. مطلب مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا علقمہ کے قصور کو معاف کر دو، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. ماں چھوتی مگر وہ بڑھاپے میں ذرا ضد آ گئی تھی، بس زیادہ ہی تکلیف ہوئی ہوں گی، میں معاف نہیں کرتی، میں معاف نہیں کرتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا روایت کے مطابق اے بلال علقمہ کے اوپر لکڑیاں جمع کرو اور اس کو آگ لگا دو. اللہ اکبر.
الخما کے اوپر جو موت کی سختیوں میں نا، ان کے اوپر لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگا دو۔ بڑھیا چیخ مارتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو کیا جلا دو گے؟ آقا نے فرمایا اس کو دوزخ میں جلنے سے پہلے ہی یہاں جلا دیں، دوزخ میں جلنے سے پہلے ہی یہاں جلا دیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جلے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا پھر معاف کر دو، پھر معاف کر دو۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کے قصور کو کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، میں اس کے قصور کو معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہو گئی۔ یہ الفاظ ماں کے زبان سے نکلے، ادھر الخما کے منہ سے کلمہ جاری ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور روح قبض ہو گئی۔ صاحب مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ماں راضی ہے تو رسول راضی ہیں، اللہ راضی ہے۔ جی صاحب، ماں کی رضامندی میں، اور خاتمہ بالخیر ماں باپ کی رضامندی میں ہے، یہ بھی پتہ چلا۔ خاتمہ اچھا ہونا یہ ماں باپ کی رضامندی پر بھی موقوف ہے۔ الحمدللہ حضرت علقمہ کی ماں جب ان سے راضی ہوئی تو ان کے زبان مبارک سے کلمہ جاری ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ کیا صاحب؟ کثرت سے عبادت گزار، کثرت سے سخاوت کرنے والے اگر اپنی بیوی کو ماں پر فوقیت دیے، اہمیت ماں کو بیوی کو دیے تو معاملہ کیسا تھا؟ جی اے نوجوان بھائیوں سبھی سن لو، ہمارے ماں باپ زندہ ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، ماں باپ کے احکامات کی تعمیل کرو جس سے رسول اور اللہ راضی ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ماں باپ کو ناراض کر رہے ہو، بیوی کو ترجیح دیتے ہو تو پھر خسارے میں رہو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویوں پر ظلم کرو، زیادتی کرو، نہیں 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 نہیں، یہ بالکل ہرگز نہیں ہے۔ بیوی پر کوئی ظلم نہیں کرے، کوئی زیادتی نہیں کرے، ان کا پورا پورا حق ادا کرے، لیکن ایک مرضی بیوی کی ہوتی ہے، ایک مرضی ماں کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرو، ان کے احکامات پر عمل کرو، ماں باپ کو اہمیت دو بیوی کے مقابلے میں۔ معزز سامعین کرام، اگر ایسا نہیں کریں گے، اگر ایسا نہیں کیے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کیے، تو پھر کما تدانو تدینو، کیا مطلب؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ، بولو آپ لوگ، ماں باپ کے ساتھ اگر ہم برا سلوک کرو، ہم یہ توقع رکھو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہم اچھا سلوک نہیں کریں اور ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑے وقت میں وہ بات بھی سن لو جو میں اور موقعوں پر بھی سنایا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو یہ توقع رکھو کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر کے اپنی اولاد سے اچھا سلوک کا ہم انتظار کرو تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ سنیے، پیدا ہوا بچہ، ماں باپ نے اس کو کھانا پینا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا، چھوٹے سے بڑا ہونے تک
اس کو علم سکھایا، اس کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، اس کو نوکری دلائی، اس کو اچھا بنایا، مکان کا مالک بنایا، اس کے بعد اس کی شادی بھی کر دی۔ ماں باپ کرتے ہیں نا بھائی اتنا سارا سب، شادی ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک نوجوان کی شادی ہوئی، الحمدللہ کچھ دنوں بعد صاحب اولاد بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا اس کو۔ اب رہا باپ کو بوجھ سمجھ رہا تھا، باپ کو مصیبت سمجھ رہا تھا، بار بار کہنے لگا، ماں باپ کی عادت ہے بھائی، اپنی اولاد کو کچھ بھی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، خراب کام کر رہے ہیں تو ٹوکتے۔ ضروری ہے نا بولنا ان کا، ارے بیٹا یہ اچھا کام نہیں ہے رے بھائی، یہ اچھا کام کر، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کر۔ برا کام کر رہے ہیں تو روک دیتے، اچھے کام کی تلقین فرماتے۔ یہ ماں باپ کی فطرت ہے، اپنے بچے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اچھا، آخرت میں بھی اچھا ہو جائے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ نوجوان اپنے باپ کو مصیبت سمجھا، کہنے لگا، ابا جان گھر کے باہر چلے آئیے، آپ کہیں اور رہیے۔ باپ چھوٹے سے بڑا کیا، پرورش کیا، علم سکھایا، نوکری دلایا، گھر دلایا، اب اس کے بعد باپ کچھ بولتا تو گھر کے باہر چلے جا۔ باپ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا چاند بیٹا ہے، میں گھر میں رہنے سے میرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، میں بیٹے کو تکلیف میں رہنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہی میرا ایک ٹھکانہ بتا دے تاکہ میں اور جگہ پر رہوں، گھر کے باہر جا کر کسی اور مقام پر رہوں، ایک ٹھکانہ بتا دے۔ نوجوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑنے کے لیے، جیسا کسی کو شہر بدر کرتے سزا دینے کے لیے، اب یہ گھر کے باہر کر رہا ہے اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو۔ باپ کو لے جا رہا ہے تو اس کا ننھا بچہ تھا معصوم، وہ پوچھتا ہے، ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ نہیں میاں دادا کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں نا جی آپ کے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ چل بیٹا چل، تو بھی چل۔ اب نوجوان باپ اور معصوم بیٹا ان دادا کو چھوڑنے جا رہا، ان بابا کو چھوڑنے جا رہا۔ جاتے 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 شہر کے باہر چٹیل مقام ہے، ایک پہاڑ کی چوٹی ایسی ہے کہ نیچے سہارا ہے جی، چھاؤں بھی ہے اور بارش سے بھی بچ سکتا ہے۔ ابا جان یہ مقام بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے، آپ یہاں پر ٹھکانہ کر لیجئے۔ اچھی بات ہے بیٹا، تمہاری جو مرضی ہے، تم خوش رہو تو ہم خوش۔ ماں باپ تو یہی بولتے نا بھائی، تم اچھے رہو تو ہم اچھے، تم خوش رہو تو ہم خوش۔ اب نوجوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیا، ایک پہاڑ کی چٹان کے نیچے جاتے ہوئے کمبل لے گیا، کمبل کہا کہ ابا جان یہ کمبل ہے، یہ بہت بڑی ہے، اس کو بچھا لو بھی اوڑھ لو بھی۔ یہ کمبل اس کو بچھا لو اور اس کو اوڑھ لو۔ خدا حافظ کر کے بابا کو چھوڑ کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد یہ جو ننھا بچہ نوجوان باپ کے ساتھ تھا نا، ان دوبارہ دادا کی طرف دوڑنے لگا، دادا کی طرف دوڑنے لگا چھوٹا بچہ۔ اب باپ بولتا ہے، کہاں جا رہا؟ نہیں دادا سے مل کے آتا ہوں۔ ارے ٹھہر، کہاں جا رہا؟ نہیں دادا سے مل کے آتا ہوں۔ سیدھا دادا کے پاس گیا، ان کے ہاتھ میں سے کمبل کو کھینچ لیا، کھینچ کر اس کمبل کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ کمبل کو کیا کیا؟ پھاڑنا شروع کر کے آدھی آدھی کر دیا۔ باپ پکار رہا ہے نوجوان، ارے بیٹے وہ دادا کے لیے اوڑھنے کو بھی آئیں گی، بچھانے کو بھی آئیں گی۔ نہیں نہیں، آدھی پھاڑ لیا، بغیر میں دبا لے کے واپس ابا کنے آ گیا۔ کم سن بچہ اپنے نوجوان باپ کے پاس آ گیا تو باپ پوچھنے لگا، بیٹا ایسی حرکت کیوں کرا دادا کے ساتھ؟ یہ اچھا نہیں ہے نا، یہ تو باپ کو، میرے ابا کو بچھانے بھی آئے گی، اوڑھنے بھی آئے گی،
نہیں ابا جان، بڑی معصومیت سے بولتا ہے وہ معصوم بچہ بڑی معصومیت سے بولتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، نہیں ابا میں یہ آدھی کمبل اس لیے لا لیا، جب تم بوڑھے ہو جائیں گے نا، میں جوان ہو جاؤں گا نا، تم کو بھی ایسی چھوڑ کر یہ کمبل تم کو دے دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا صاحب؟ دنیا کے اندر اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور یہ توقع رکھے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیج ڈالیں گے وہی پودا نکلے گا۔ آپ مکئی ڈالیں گے، کہیں گے کہ یہاں سے جوار نکلے، تو جوار نکلنے والی نہیں ہے، مکئی ہی نکلے گی۔ جیسا ہم کام کریں گے ویسا ہی ہم کو صلہ ملنے والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا صاحب؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں بچپن آ جاتا، بڑھاپے میں بچپن آ جاتا۔ ایک بچہ، وقت ہو رہا ہے میں بند کر رہا ہوں ابھی، ایک بچہ گود میں ہے، باتیں کرنے کے قابل ہے، اپنے ابا جان سے بولا، ابا جان وہ جو جھاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ پرندے کا نام کیا ہے؟ بابا بولے بیٹا کوا ہے۔ بابا وہ بیٹھا ہوا پرندے کا نام کیا ہے؟ بیٹا کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا جان وہ کیا ہے؟ وہ بیٹا اس کو کوا بولتے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بار بار پوچھتے جا رہا، بار بار پوچھتے جا رہا، اور بابا ہے کہ اس کو بولتے جا رہے ہیں کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ 100 مرتبہ پوچھا، 100 مرتبہ بھی اس کو جھڑکی نہیں دیے، بڑے ہی پیار سے، محبت سے، لاڑ سے بولتے رہے، بیٹا اس پرندے کو کوا بولتے، بیٹا اس پرندے کو کوا بولتے، کوا 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 بولتے گئے۔ وقت آیا، چلا گیا، باپ ہو گیا بوڑھا، بیٹا جو ننھا گود میں تھا وہ ہو گیا جوان۔ اب یہ جوان بچے کو باپ بولتے ہیں بیٹا وہ کام فلاں کام کرنا ہے۔ اچھا ابا جان کرتا ہوں۔ اب یاد دلانے کے واسطے دوسری مرتبہ بولے میاں وہ یاد ہے نہیں۔ ارے کتنی مرتبہ بولے؟ پرسوں ہی بولے نا، اب کیا ہے پھر؟ بات سمجھو میری بات کو، پرسوں ہی بولے پھر اب کیا ہے یہ؟ نہیں بیٹا غصہ نہ کو، میں یاد دلا رہا ہوں تیرے کو۔ پھر یاد دلائے، اب غضبناک ہو گیا، باپ کو جھڑکیاں دینے لگا۔ تو باپ بولے دیکھ بیٹا ادھر آ، تو ننھا بچہ تھا، میں تیرے کو گود میں اٹھا کے پٹتا تھا، تو بات چیت کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ تو جھاڑ کو دیکھ کر بولا یہ پرندہ کون سا ہے؟ تو میں نے بولا کوا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، ایک کے بعد ایک پوچھتے گیا۔ میں تیرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرا، تیرے سے لاڑ کرا، پیار کرا، محبت سے بار بار تیرے سوال کا جواب دیتا رہا، میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا، لیکن تو میں ایک سے زائد مرتبہ تجھے بول رہا ہوں تو اتنا کیوں ناراض ہوتا بیٹا تو؟ جی صاحب، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بچپنے کے طرح خیالات ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں تو ہم یہ تصور کرو کہ یہ ہمارے بچپن میں ماں باپ ہم کو جس طرح سلوک کیا، ان کے بڑھاپے میں ہم ان کو اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ جی بچپن میں ہم جو ہمارے بچپن میں ماں باپ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیے، ہم جوان ہو گئے تو بوڑھے ہو گئے، ان پر بچپنا آ گیا، ہم بھی ویسا ہی سلوک کریں جس طرح ماں باپ نے ہم کو اپنے بچپنے میں سلوک کیا تھا۔ آخری بات، ایک حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماں باپ کو محبت سے دیکھا، پڑھیے، غصے سے نہیں، کیسا دیکھا؟
محبت سے دیکھا ہے میری امی جان ہے، میری امی ہے، یہ چھوٹے سے بڑا کرے، پالے پوسے، جی میرے لیے مصیبتیں اٹھائی۔ امی جان کو یا ابا حضور کو جس نے ماں باپ کو محبت سے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس کے لیے ایک حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج مبرور کس کو بولتے ہیں؟ حج مبرور جس کا حج اللہ نے قبول کیا تو جتنا ثواب حج قبول ہونے پر ملتا ہے اتنا ہی ثواب گھر میں بیٹھ کے محبت سے امی کو دیکھ لیا تو ثواب ہے۔ محبت سے امی کو دیکھ لیا تو اتنا ہی ثواب ہے جتنا ایک حج کے قبول ہونے والے کو ثواب ملنے والا ہے۔ پڑھیے صاحب سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ پڑھیے، آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ امی جان کو یا ابا جان کو محبت سے دیکھا تو کتنا ثواب ہے صاحب بولیے؟ ایک حج مبرور، حج مقبول سمجھیے، جس کا قبول حج ہوتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام بھی بڑے آسانیاں کرے بھائی، خاموش نہیں بیٹھے صحابہ، سرکار کی خدمت میں ایک سوال کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو ایک مرتبہ دیکھے تو ایک حج کا ثواب ہے نا، دن بھر میں کئی مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو آقا نے فرمایا جتنی مرتبہ محبت سے ماں باپ کو دیکھیں گے اتنا ثواب، یعنی اتنے حج کا ثواب جتنے مرتبہ دیکھیں گے۔ ادھر سے آئے امی جان کیسے ہے، ادھر سے امی جان کیسے ہے، امی جان کو محبت سے کھانا پیش کیے، سالن پیش کیے، سبحان اللہ پڑھتے سبحان اللہ پڑھیے۔ جی صاحب، بعض بچے آج بھی ایسے ہیں جب تک کہ امی جان سو گئی نہیں، ابا جان سو گئے نہیں، اس وقت تک نہیں سو جاتے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں میں، یعنی نصیحت کے لیے۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ اجمیر شریف گئے تھے، ایک ہفتہ وہاں قیام کیے۔ رات میں جب سو جانے کا وقت آتا ہے عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد، ایک ہمارا ساتھی آتا، میرے پیر دبانا شروع کرتا۔ میں بولا بھائی میرے کو پیراں دبا لینے کی عادت نہیں ہے، تو پیر دباتا، ہاتھاں دباتا، اللہ اس کو اچھا رکھے۔ میں بولا میرے کو عادت نہیں ہے۔ بچہ بولا مگر میرے کو عادت ہے۔ بچہ کیا بولا؟ ہاتھ پیر دبانے کی میرے کو عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ میرے ابا جان جب تک سوئے نہیں میں اس وقت تک ہاتھاں پیراں دباتے رہتا ہوں۔ چونکہ اب میں سفر میں ہوں، باوا شہر میں ہے، میں یہاں پر ہوں، تو اب میں آپ کو اپنا باپ تصور کر کے پیراں دبا رہا ہوں آپ کو۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ یہ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جب تک کہ ماں باپ سکون سے سو گئے نہیں اس وقت تک خود نہیں سو جاتے ہیں۔ جی صاحب، ہم بچپن میں تھے، ہم بستر پر روتے تھے، اس وقت تک ماں نہیں سوتی تھی جب تک کہ ہم کو تھپک کے نہیں سلاتی تھی۔ جس طرح ماں ہمارے ساتھ سلوک کی تھی، آج ہم اپنی ماں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جس طرح کہ وہ ہمارے ساتھ سلوک کی تھی بچپن میں ہمارے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا صاحب جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں بول رہا ہوں، آپ کو زیادہ بڑے باریکیوں میں نہیں لے جا رہا ہوں، موٹی موٹی باتیں بول رہا ہوں۔ انشاءاللہ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ کسی کی ماں اور باپ نہیں ہے، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر۔ تصور کرو کہ یہ میرے باپ ہیں چچا کو، ان کی خدمت لو، ان کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ خالہ ہے، ماں نہیں ہے، خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی دعا لو، تصور کرو کہ یہ میری ماں ہے۔
خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر. لیکن آج کل چچا کو چچا نہیں سمجھ رہے. حالات خراب ہو گئے، دنیا بگڑ گئی ہے. جی صاحب، ایسے حالات ہم میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. الغرض میں اپنی باتوں کو تمام کرتا ہوں. حضور پیران پیر کی ہم نے سیرت کو پچھلے 2 ہفتوں سے سن رہے ہیں. پیران پیر اپنے ماں سے جو وعدہ کیے اس کے خلاف نہیں کیے. ہمیں چاہیے کہ ہم پیران پیر سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ نہیں کریں گے. سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ اللہ کے پیارے نبی کے صدقے میں بالخیر فرما. آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.